افسانہ، افسانہ یعنی شارٹ اسٹوری یا کوئی پیراگراف۔ افسانہ 20ویں صدی کے آغاز کی پیداوار ہے۔ آغاز مطلب شروعات۔ تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے والوں کے لیے مختصر افسانہ خاص کشش رکھتا ہے۔ مختصر مطلب چھوٹا۔ افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے۔ نقادوں نے افسانوں کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانہ ایسی نثری تخلیق ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ ایک ہی نشست میں مطلب ایک ہی بار میں، جیسے کوئی ایک اسٹوری ہے۔ اور ایک نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز و حدث تاثر ہے۔ نقادوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسانوں کے کردار ہماری زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ افسانہ کہانی اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی اہم گوشے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مختصر ہونے کی وجہ سے واقعات میں جھول ہونے کے اندیشے بھی کم ہوتے ہیں۔ افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہوتا ہے۔ اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان کے بعد نئے افسانہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اردو کی ادبی اضاف میں افسانے کا مرتبہ بہت بلند اونچا۔ بہت سے اردو افسانے دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے جا چکے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی، یہ اس کے مصنف ہیں چیپٹر کے بھولا کے۔ 1915 کو ان کی پیدائش ہوئی اور 1984 کو ان کی وفات ہوئی۔ راجندر سنگھ بیدی تحصیل ڈسکہ، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور آ گئے۔ 1932 میں طالب علمی کے زمانے میں انگریزی، اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھنے لگے تھے۔ کچھ مدت بعد پوسٹ آفس لاہور میں کلرک ہو گئے۔ 1943 میں ڈاک خانے کی ملازمت سے مستعفی ہو کر مرکزی حکومت کی پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت اسٹاف آرٹسٹ کام کرنے لگے۔ 1948 میں جموں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بنائے گئے، لیکن ایک ہی سال میں استعفیٰ دے کر بمبئی چلے گئے اور فلموں کے لیے لکھنے لگے۔ ان کے افسانوں کے 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ دانا و دام 1936، گرہن 1942 آزادی سے پہلے شائع ہو چکے تھے۔ کوک جلی 1949، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 اور مکتی بودھ 1982 آزادی کے بعد منظر عام پر آئے۔ ڈراموں کے 2 مجموعے بے جان چیزیں 1943 اور 7 کھیل 1946 شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ایک چادر میلی سی 1962 ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی نے کچھ فلمیں بھی بنائیں جن میں دستک خاصی مشہور ہوئی۔ مرزا غالب، دیوداس، مدھومتی اور انورادھا میں بیدی کے مکالمے بہت مشہور ہوئے۔ بیدی کے افسانوں میں ایک ہمدرد انسان کی نرمی اور دردمندی ہے۔ وہ ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیدی نے اپنے افسانوں میں نئی تشبیہیں، نئے استعارے اور نئے کنائے وضع کیے ہیں۔ اب میں ان کے الفاظ معین آپ کو پڑھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو چیپٹر سمجھنے میں اور آسانی ہو۔ پھر میں آپ کو اس کا خلاصہ بعد میں سمجھاؤں گی۔ پہلے الفاظ معینے پڑھ لیتے ہیں ہم۔ کوزہ یعنی مٹی کا چھوٹا پیالہ، خوش الحان، اچھی آواز والا۔ سپیدی، سفیدی، سبق کرنا، نشان بنانا۔ روح فرسا، روح کو تکلیف دینے والا۔ تابہ، تحت یا پابند۔ جوہڑ، چھوٹا تالاب۔ 2، ہری نرم چھوٹی گھاس۔ مقفل، تالا لگا ہوا یا بند۔ مخمصہ، الجھن، ادھیائے، باب۔ استوتر، وہ اشلوک جس میں ایشور کی تعریف کی گئی ہو۔ مضرہ، کھیتی۔ یاس، نا امیدی۔ توقف، وقفہ۔ خانقاہ، کسی پیر بزرگ یا صوفی کے رہنے اور عبادت کرنے کی جگہ۔ پٹواری، زمین ناپنے والا سرکاری ملازم۔ جریب، زمین ناپنے والا زنجیر، پیمانہ۔ پائنتی، پلنگ یا چادر کا وہ حصہ جدھر پیر کیے جاتے ہیں۔ توازہ،
خاطر مدارت، مبنی منحصر، زیر لب ہونٹوں ہونٹوں میں آہستہ نمکناک بھیگا ہوا، استراحت آرام، شانہ کندھا، قید بامشقت قید کی وہ سزا جس میں محنت بھی شامل ہو، نجات رہائی یا آزادی، دہلیز چوکھٹ، اگن بوٹ بھانپ سے چلنے والی کشتی، سہاگوتی سہاگن جس کا شوہر زندہ ہو، نام روشن کرنا، شہرت ہونا، متفکرانہ غور و فکر کے انداز میں، فرط مسرت خوشی کی زیادتی، رقت رونے کی کیفیت، غلبہ فتح یا کامیابی، اختر شماری ستارے گننا، شق ہونا پھٹنا، پتھرائی آنکھ بے حس و حرکت یا ٹھہری ہوئی آنکھ، خانہ خراب جس کا گھر برباد ہو جائے، ششدر حیران یا حیرت زدہ، منت ماننا، نظر ماننا یا مراد پوری کرنے پر عبادت کرنے یا صدقہ دینے کی نیت کرنا۔ اب اس کے سوال وہ پہلے خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، پھر سوال جواب میں بعد میں پڑھوں گی۔ بھولا، اب اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ بھولا ایک معصوم بچے کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو بھولے کے دادا جی نے بیان کیے ہیں۔ اس افسانے میں ایک چھوٹے بچے کی معصومیت، اس کے دل کی نرمی اور دردمندی کو بیدی نے خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ 2 دن بعد راکھی کا تہوار تھا اور بھولا کا ماما اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا، اور بھولا کی ماں اس کے لیے دودھ سے مکھن نکال کر ایک کوزے میں جمع کر رہی تھی، اور ایسا اس وقت کرتی تھی جب اس کا کوئی عزیز آنے والا ہو۔ بھولا کے دادا جی اپنی بیوہ بہو سے کہتے تھے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اور زیور پہنے، ہنسے کھیلے، لیکن بہو کو ہر وقت سماج کا خیال رہتا تھا، اس لیے اس نے تمام اچھے کپڑے اور زیور ایک صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا اور اس کی چابی جوہڑ میں پھینک دی تھی۔ جوہڑ مطلب تالاب۔ بھولا کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ وہ رات کو سوتے وقت دادا جی سے کہانی سنتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بھولا نے دادا جی سے کہانی سنانے کی فرمائش کی، مگر دادا جی اس روز بہت تھکے ہوئے تھے۔ دادا جی سو گئے۔ صبح جب جاگے تو انہیں خیال آیا کہ انہوں نے بھولا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوپہر کو کہانی سنائیں گے۔ بھولا بے چینی سے دوپہر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کہانی سننے کے لیے اس نے وقت سے پہلے ہی کھانا نکلوایا۔ دادا جی نے کھانے کا آخری نوالا توڑا تھا کہ پٹواری آ گیا اور کہا کہ خانقاہ والے کنویں پر آپ کی زمین ناپنے کے لیے آج ہی فرصت ہے، پھر وقت نہیں ملے گا۔ دادا جی نے پٹواری سے کہا کہ وہ کنویں پر پہنچے، میں وہاں آتا ہوں۔ پٹواری کے جانے کے بعد بھولا نے دادا سے کہا کہ وہ کہانی سنائے۔ دادا جی نے ٹالنے کے لیے کہا کہ دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ بھولا کو اس بات پر یقین نہیں آیا اور وہ دادا جی سے کہانی سنانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ دادا جی نے پھر ٹالنے کے لیے کہا کہ میں کہانی سناتا ہوں اور اب کوئی مسافر راستہ بھولے گا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اتنا کہہ کر دادا نے 7 شہزادوں اور 7 شہزادیوں کی لمبی کہانی سنائی تاکہ بھولا خوش ہو جائے گا، مگر بھولا کہانی سننے کے بعد پہلے کی طرح خوش نہیں ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر افسردگی تھی، افسوس تھا، اور وہ کچھ کانپ بھی رہا تھا۔ بھولا کے ماموں کو صبح پہنچنا تھا، مگر شام تک ماموں جی گھر نہیں پہنچے تو وہ گھر کے دروازے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہونے والی تھی تو دادا بھولا کو دروازے سے اٹھا کر گھر میں لے آئے اور بھولا بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دادا جی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا ہے، بتی بھی دیوار پر نہیں ہے اور بھولا بستر پر نہیں ہے۔ دادا جی گھبرا کر چلائے، مایا، ہم لٹ گئے، بھولا کہیں نہیں ہے۔ بھولا کی ماں مایا بھی سن کر چیخیں مارنے لگیں۔ اس کی آواز سے پڑوسی جاگ گئے۔ پڑوس کی عورتیں یہ سن کر کہ بھولا گم ہو گیا ہے وہ بھی رونے لگیں، کیونکہ ان دنوں گاؤں میں میلہ بھی لگا ہوا تھا اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ان میں ایسے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ ایک پڑوسی اس حادثے کی خبر تھانے میں پہنچانے کے لیے فوراً گاؤں سے روانہ ہوا جو 10 کوس دور شہر میں تھا۔ باقی لوگ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔
تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا اور بھولا کا ماموں گھر میں داخل ہوا۔ اس کے سر پر مٹھائی کی ٹوکریاں اور ہاتھ میں بتی تھی اور گود میں بھولا تھا۔ تمام پڑوسی یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بھولا کے ماموں نے بتایا کہ کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گیا۔ یکایک ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی۔ وہ اس جانب بڑھا۔ دیکھا بھولا جھاڑیوں میں الجھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس وقت کیوں آئے تھے؟ بھولا نے جواب دیا، بابا جی نے آج دوپہر کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہو، اور بابا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوگے۔ یہ خلاصہ اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، پھر جو گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن ہے اور اسٹوری ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی۔ مشقی سوال جواب۔ سوال نمبر 1، بھولا گیتا شوق سے کیوں سنتا تھا؟ جواب، بھولا گیتا محض اس وجہ سے سنتا تھا کہ وہ کہانیوں کا شوقین تھا اور گیتا کے ادھیائے کے آخر میں مہاتم سن کر وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ سوال نمبر 2، دوپہر میں کہانی سننے کے باوجود بھولا کے چہرے پر خوشی کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ جواب، دادا جی نے دوپہر کو کہانی سنانے سے پہلے کہا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ بھولا کو اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ماموں راستہ نہ بھول جائیں۔ سوال نمبر 3، عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے، مصنف نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ جواب، کیونکہ عورت ماں، باپ، بہن، بھائی، خاوند، بچے سب سے بہت پیار کرتی ہے اور اتنا کرنے پر بھی وہ پیار ختم نہیں ہوتا، ایک دل کے ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دیتی ہے۔ سوال نمبر 4، بھولا کہاں چلا گیا تھا اور کیوں؟ جواب، بھولا عام طور پر رات کو کہانی سنتا تھا۔ اس روز اس نے دادا جی سے دوپہر کو کہانی سنی تھی۔ دادا جی نے اسے بتایا تھا کہ دوپہر کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ جب بھولا کے ماما جی رات ہونے تک گھر نہیں آئے تو وہ آدھی رات کو گھر کی بتی لے کر پرسپور سے آنے والی سڑک پر چلا گیا کہ رات کی تاریکی میں اس کے ماما جی راستہ نہ بھول جائیں۔ یہ مشقی سوالات پورے ہو گئے ہیں، صرف 4 کوشچن ہیں، اس سے پوری تیاری نہیں ہوگی۔ اب میں اس کے جو ایڈیشنل کوشچن ہیں اور اس کی اسٹوری میں نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی، آپ اس میں ضرور سنیے گا۔